وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور ان میں وہ بھی ہیں، اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب مخلوق ہیں، مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہ ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑے اجرام سماویہ، سب کل لہ قانتون۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے۔ یہ ابداع اور خلق، ان میں فرق ہے۔ ابداع، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی 3 عنوان دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر 3 ہیں، ابداع، خلق، تدبیر۔ ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کچھ بنا دیا، کچھ نہیں تھا اور بنا دیا، کن فیکون، یہ ابداع ہے۔ خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، گارے سے انسان بنایا، یہ تخلیق ہے، آگ سے جن بنایا، یہ تخلیق ہے، نور سے فرشتے بنایا، یہ تخلیق ہے۔ تو ابداع، بدیع وہ ہے کہ جس نے نئی چیز، اسی لیے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خواہ لا کے شامل کر دی گئی، جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس سے یہ لفظ بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔